خراب ہو فکر تجھے، دروازے خراب ہو تجھے فکر، پیٹ خراب ہو تجھے فکر، قالین خراب ہو فکر، صوفہ نسل کا بیڑا غرق ہو گیا، اس فکر میں ماتھے پر ایک قطرہ بھی پسینے کا نہیں آیا، پھر میں تجھے کیسے کہوں کہ تیرا بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرائے گا۔ ابھی اپنے بچوں سے پوچھ لیجئے ولادت کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا یہاں بیٹھ ہرے رنگ کی جھنڈی اور لبیک یا رسول اللہ اور ختم نبوت زندہ باد غلام رسول میں بس جلوس پہ جانا ہے۔ خدا کا پیغمبر کیا کبھی مانگا اللہ سے؟ دعا فرماؤ جی، پیچھے سر دعا کرو جی، بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، بارشاں ہو جائیں جی، دعا فرماؤ جی، مونجی دی فضل ذرا بہتر ہو جائے جی، نسل بیڑا غرق، مونجی دی فضل بہتر ہو جائے جی۔ بتائیے بھائی، ہم تو ایک مذاکرے میں بیٹھے ہیں، تقریر تو کرنے نہیں بیٹھے، مذاکرہ کر رہے ہیں۔ 4 نبی اولاد کے لیے روتے چلے گئے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ 4000 نبیوں کا باپ میرا عزیزو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین، نبی کی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ مال مانگنے والے، دکان مانگنے والے، ووٹوں میں کامیابی مانگنے والے، عزت شہرت مانگنے والے، کبھی اولاد کی کامیابی بھی میرے سے مانگ کے دیکھ لیا کر۔ کبھی عزت مانگتے نظر آتا ہے، کبھی اولاد مانگتے نظر آتا ہے، کبھی کاروبار مانگتے نظر آتا ہے، کیا یہ دعا تجھے قرآن کریم میں نظر نہیں آتی؟ سورہ واقعہ تو نظر آئے گی، سورہ مزمل، سورہ یوسف تو نظر آئے گی، سورہ یاسین تو نظر آئے گی، اس کی برکات فضائل نظر آئیں گے، کیا تجھے پورے قرآن میں یہ دعا نظر نہیں آتی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک الوہاب۔ نہ آندھی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ گلیوں میں گھٹنے گھٹنے پانی دیکھا، نہ زلزلہ دیکھا، نہ طوفان دیکھا، اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتا تھا، 2 سال ہو گئے ٹانگ میں درد ہے، کلے کمر میں درد ہے، بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتا۔ اس بارے میں اللہ سے تو نے خاتمہ ایمان پہ کیا مانگا تھا؟ کہ مالک کائنات سے یہ دعا تو نے کیوں نہ کی؟ الہ العالمین، جو کلمہ تو نے مجھے ماں کی گود میں عطا فرمایا، بچپن میں لڑکپن میں اس کلمے کی میں حفاظت کرتا رہا، الہ العالمین جوانی میں نے اس پر لگا دی، بڑھاپے کے اندر اسی کلمے پر میں زندگی گزارتا رہا، مالک کائنات موت کے وقت میری زبان سے یہ کلمہ نہ چھین لینا۔ ہدایت کی دولت دینے کے بعد، سیدھا راستہ سکھانے کے بعد، سیدھے راستے پر چلانے کے بعد، سیدھے راستے پر رہنمائی کرنے کے بعد، اے میرے پروردگار، موت کے وقت اللہ یہ راستے کی ہدایت میرے سے نہ چھین لینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا محبوب ٹھیک ہے تو ختم نبوت کا تاج والا کیوں نہ ہو، اولو العزم کیوں نہ ہو، سارے نبیوں کا سردار کیوں نہ ہو، لیکن جو ذمہ داری میں نے آپ کو سونپ کے بھیجی ہے اس ذمہ داری کے معیار پر پورا اترنا پڑے گا۔ اے میرا نبی، اگر اس ذمہ داری کے معیار پہ پورا نہ اترا تو تو نے میرے عزیز و تاج نبوت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار کو پیغام دیا جا رہا ہے، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا تو آپ نے اللہ اکبر، رسولوں نے کا حق ادا نہ کیا۔ نبی کے بارے میں خدا کا یہ اعلان ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ میں نے تھوڑی تجھے کہا تھا دنیا میں آ کے افغان بنیو، میں نے تجھے تھوڑی کہا تھا دنیا میں آ کے پٹھان بنیو، میں نے تجھے تھوڑی کہا تھا ملک بنیو، شیخ بنیو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اے بندے اپنی پہچان کے لیے بھیجا تھا، میں نے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ تو خود ہی بتا، میں اللہ تجھے نہیں کہتا، بتا دنیا سے جب آیا تو میری پہچان کروا کے آیا کہ بندوں کو بندوں کی پہچان کروا کے آیا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن جب آواز لگے گی لمن الملک اليوم، تخت
تخت و تاج والو ذرا سارے میرے سامنے آؤ، جو میری کبریائی کو، میری بڑائی کو، میری سنائی کو للکارا کرتے تھے، میری قدرت کو للکارا کرتے تھے، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت تو تم گھر میں دستک کو سن کے کیا کرتے تھے؟ بیٹا جاؤ باہر کہہ کے آؤ پاپا گھر پہ نہیں۔ پاپا کہہ رہے میں آرام کر رہا ہوں، پاپا کہہ رہے شام کا وقت ہو گیا، شام کو مسجد کے اندر آ کے مل لوں گا۔ اے بندہ کھاوے میرا پیے میرا، جوانی میں نے عطا فرمائی، صحت عطا میں نے عطا فرمائی، ساری زندگی کی نعمتیں میں نے عطا فرمائی، تو اتنا بڑا نامراد نکلا، اتنی میری نعمتیں لینے کے باوجود میری ذات کی، میری بات کی ایک منٹ کے لیے بات سننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا۔ کبھی یوں کر کے دعوے کیا کرتا تھا تمہارے بیوی بچے کس کے سپرد ہیں، کبھی یوں دعوے کیا کرتا تھا کھانوں اور کم کوئی نہیں، کبھی دعوے کیا کرتا تھا بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیا کرو، اپنے گھر کے اندر تبلیغ کرو۔ اے میرا بندہ آج میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، للہ الواحد القہار، دے میرا بندہ جواب، میں نے تجھے دنیا کے اندر انسان بننے کے لیے، فرما بردار بننے کے لیے بھیجا، کہ دنیا کے اندر تجھے نکتہ چینی کرنے کے لیے بھیجا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مالک کائنات سوال کرے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کی جنا سے بچنا، مالک کائنات کے سامنے گزرتے میں ذرا ڈرنا۔ اگر رب العالمین نے گزرتے میں کھڑا کر لیا اور یوں پوچھ لیا، بتا بندے یہ کام تو نے کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب مالک کائنات نے پوچھ لیا بتا بندے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اللہ کی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ بتا بندے کہاں کہاں میں نے تیری وکالت نہ کی، کہاں کہاں میں نے تجھے نہ سوالا، ماں کی گود میں نے تجھے سوالا، ماں کی کوکھ میں نے تجھے سوالا، آنکھیں کھلی نہیں سنبھالنے والا اللہ، ہاتھ پیر چلے کوئی نہیں کھلانے پلانے والا اللہ، ذلت کے نقشوں سے عزتیں دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ۔ اے میرا بندہ جب ساری نعمتیں تجھے میرے خزانوں سے ملی، اے بندے بتا پھر میری ناشکری کس انداز میں کر کے آیا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا تم جوانو پٹھانو عوانو خبردار تمہارے عہدے اپنی جگہ، میں نے تمہیں ایک ذمہ داری سونپ کے بھیجا تھا، ایک ذمہ داری تمہیں دے کے بھیجا تھا۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ فرمایا اپنے اہل و عیال کو میری طرف جھکانا، اپنے اہل و عیال کو میرے آگے سجدہ کرانا۔ اے میرا بندہ بتا نفل کا تو پابند تھا، اوابیل تیرے مصلی پر، اے میرا بندہ صلاۃ الحاجت تو پڑھا کرتا تھا، اوابیل اشراق چاش تو پڑھا کرتا تھا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے تو میرے دل میں 5 دفعہ مصلی پہ دیکھا، ساری زندگی جو تیرے ساتھ بیٹھنے والی تیری بیوی میں نے ساری زندگی میں اسے مصلی پہ نہیں دیکھا ہے۔ روٹی کا کنارہ کچا ہو جائے تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، کپڑوں کی استری اچھی نہ ہو تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، تیرا جوتا یہاں سے وہاں پڑا ہو یہاں نہ ملے تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، تیرا موبائل چارج نہ ہو تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، کھانا وقت پہ نہ ملے ناراض ہو جایا کرتا تھا، گھر کے بلب کی روشنی پر ناراض ہو جایا کرتا تھا، پانی ہلکا ٹھنڈا ہو گلاس منہ پہ مار دیا کرتا تھا، تیرا پورا گھرانہ تیرے سامنے بے نمازی رہا۔ بتا میرا بندہ اس وقت تیری ناراضگی تیرا احساس کہاں گیا تھا؟ یہ تو آپ کا میرا بے حسی کا دعویٰ ہے، یہ تو آپ کا میرا عزیز و اللہ اکبر عجیب قسم کا دعویٰ ہے۔ اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی وارث ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ضرور ہے، حسنین کریمین کی اماں جان ضرور ہے، علی المرتضیٰ کی گھر والی ضرور ہے، نبیوں کے سردار کی بیٹی ضرور ہے، لیکن قیامت کے لیے فاطمہ اپنے عمل والا تھیلا مضبوط لے کے آنا۔ مالک کائنات کی قسم ہے جب اللہ تیرے سے حساب لے گا تیرا ابا بھی درمیان میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ مقام اپنی جگہ، یہ شان اپنی جگہ، یہ مرتبہ اپنی جگہ، یہ قدر اپنی جگہ۔ محبوب نگاہیں تیری ہوں گی کرم میرا ہوگا، ہاتھ تیرے اٹھیں گے مغفرت میری ہوگی۔ اے میرا محبوبہ ہاتھ تیرے اٹھیں گے رضا تو رضا تیری
تیری ہوگی، محبوبہ اشارے تو کرتا جائے گا، جنت کے دروازے تیرا رب کھولتا جائے گا۔ لیکن دنیا کو کہہ دو بے حسی کی زندگی نہ گزارنا، لاپرواہی کی زندگی نہ گزارنا، اپنے سامنے تجھے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا تھا، اپنے سامنے تجھے کھڑا کروں گا، علم پڑھنے کے بعد علم کا کیا فائدہ، کیا تُنے فائدہ اٹھایا، مخلوق خدا کو تُنے کیا فائدہ پہنچایا، پھر میں اپنے سامنے تجھے کھڑا کروں گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک تو میری باتوں کا جواب نہیں دے گا میں تجھے قدم ہلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں تجھے کہوں گا بلے بلے، دنیا میں تجھے زندگی دی تھی، شباب تجھے دیا تھا، آنکھوں کی بھوری سے خاندان کو ڈرا دیا کرتا تھا، ایک اشارے سے لوگوں کے سر اتار دیا کرتا تھا۔ اے میرا بندہ، کیا میں نے تجھے اس لیے جوانی دی تھی؟ اے بندے، تیرے اندر تو رب خوابی تو نظر آئی، لیکن آج تک تیری جوانی میں تیرے ماتھے کی پیشانی پہ ایک سجدہ بھی نظر نہیں آیا ہے۔ نبی تو اللہ نے اتنی شان والا عطا فرمایا، اتنی عظمتوں کا مالک عطا فرمایا، اتنی رفت و بلندیوں کا مالک عطا فرمایا۔ جب مائی حلیمہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے اپنے گھر آئی، ماں آمنہ کے دروازے سے رخصت ہو کے آ گئی آرام کے لیے۔ میرے عزیزو، اما حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ اندر سے سوال ہوا، باہر سے جواب آیا، انا ام خولہ سعدیہ، میں ام خولہ سعدیہ دروازے پر آئی۔ ہائے نہیں میری سہیلی نہیں کملی، ہائے نہیں میری پڑوسر، تو آج تک میرے دروازے کی دہلیز پہ نہ چڑھی، کہیں میں تیرے سے کچھ مانگ نہ لوں، تیرے سے روٹی پانی کا سوال نہ کر لوں۔ آج دن کے اجالے میں کبھی نہ آئی، رات کے اندھیرے میں بتا تو میرے دروازے پر کیوں آ گئی ہے؟ میری غریبی کی وجہ سے تو نے کبھی پھیرا نہ مارا، آج کیوں آ گئی؟ نہ تیرے سے لڑنے آئی، نہ تیرے سے جھگڑا کرنے آئی، جھگڑا کرنے آئی، نہ تیرے سے کسی چیز کا بدلہ لینے آئی، نہ تیرے سے لینا نہ دینا۔ وہ سوال جو آج بنو سعد قبیلے کے ہر گھر کے زبان پر، وہ گھر کے اندر شور و غوغا ہو رہا ہے کہ حلیمہ کے گھر کی طرف چلو، دوستو یارو حلیمہ کے گھر کی طرف چلو، سنگتیوں سہیلیوں حلیمہ کی گھر کی طرف چلو۔ ساری زندگی میں غریبی کی وجہ سے کبھی چراغ میں تیل نہیں، کبھی تیل ہے تو چراغ کوئی نہیں، کبھی تیل اور چراغ ہے جلانے والا دیا کوئی نہیں، ساری زندگی اس کے گھر سے اندھیرا اندھیرا نظر آتا تھا۔ چلو چلو حلیمہ کے دروازے پہ چلو، پورے بنو سعد کا قبیلہ آیا ہوا ہے اور پوچھ رہے حلیمہ وہ چراغ کہاں سے لے کے آئی ہے جو جل تیرے گھر کے اندر رہا ہے، روشنی ہمارے بیڑوں کے اندر دے رہا ہے؟ یہ کہاں سے لائی چراغ؟ جب سنا ماں حلیمہ نے سونے نبی منمونے نبی کی شان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اماں حلیمہ بھی ناز و نام کے اندر آ گئی اور کہا چلو چلو ڈونٹ ڈسٹرب می، سبحانہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حلیمہ ایسا نہ کر، اے حلیمہ اللہ اکبر، اس چراغ کی روشنی بیڑوں میں دیواروں کو چھوتی ہوئی ہمارے دلوں کے اوپر اتر رہی ہے۔ اب پورے بنو سعد کے قبیلے نے فیصلہ کیا جب تک اس چراغ کا دیدار نہیں کرائے گی حلیمہ تیرے دروازے سے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اما حلیمہ نے حارث کی طرف اشارہ کیا، دونوں میاں بیوی دروازے پر گئے اور جا کر کہ ام خولہ سعدیہ دھکا نہ دینا، زور آزمائی نہ کرنا، زبردستی نہ کرنا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک کو تسلی دیں، ایک ایک کو جواب دیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ایک ایک کو سمجھائیں، سب کی ذمہ داری قبول کر کر ام خولہ تو اندر آنا چاہتی آ جا، ورنہ میں حلیمہ کا آج سب کو جواب ہے، آج کے بعد مجھے کملی نہ کہنا، آج کے بعد مجھے کمزور نہ کہنا، آج کے بعد مجھے غریب نہ کہنا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں دو جہانوں کا سردار آ گیا۔ اگلا اعلان دروازے سے آیا، حلیمہ اگر دروازہ نہیں کھولے گی تو توڑنے پر مجبور نہ کرنا۔ اما حلیمہ اندر گئی، باہر نکلی، ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، آمنہ کے لال کے چہرے کا ودھا کی صورت والے کا دیدار کرایا۔ جیسے رخ انور پہ نظر پڑی، اللہ اکبر، ام خولہ سعدیہ میرا عزیزو اللہ اکبر اپنے حواس کو بیٹھی، پانی پانی ہوئی، دوڑ کے دروازے پر آئی کہ سنگدیو چلو جواب مل گیا، سہیلیوں چلو جواب مل گیا، پڑوسنوں چلو جواب مل گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ روشنی اور چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔
کون نبی دنیا میں تشریف لایا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، با کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، سوا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، سوا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، عین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، کہا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، آ کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، محاسن میں، اخلاق میں، خوبصورتی کے اندر اللہ اکبر، صبح میں، شام میں، جلوت میں، خلوت میں، ہنسنے میں، رونے میں، شادی میں، غمی میں، بیاہ میں، لقد کان اسوۃ حسنہ، او لوگوں تمہاری کامیابی کے لیے میں نے پاک پیغمبر کی سیرت کو نمونہ بنا دیا۔ کامیابی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی، خدا کی محبت ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی۔ عبداللہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کر، اللہ کی محبت کے لیے بھی نبی کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں تجھے اللہ کا قرآن پڑھ کے نہ سناؤں، میں تجھے بڑی دلیلوں میں قرآن کی دلیل نہ دو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر میری رحمتوں کا سہارا لینا چاہتا ہے، میری رحمتوں کی چادر تلے آنا چاہتا ہے، تو خبردار نہ دائیں جا نہ بائیں جا، نہ آگے جا نہ پیچھے جا، میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جانا تیرا کام ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے اونچا کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ بلال کو جانتا کوئی نہیں تھا، غلام کا بیٹا بن کے آیا تھا، جب نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، بیت اللہ نیچے بلال اوپر تھا، ہاشمی نیچے بلال اوپر تھا، سید نیچے بلال اوپر تھا، قریشی نیچے بلال اوپر تھا، صدیق نیچے بلال اوپر تھا، عمر نیچے بلال اوپر تھا، دماد مصطفیٰ نیچے تھا بلال اوپر تھا، علی شیر خدا نیچے تھا بلال اوپر تھا۔ جب جوتوں سمیت بیت اللہ کی چھت کے اوپر بلال حبشی کو کھڑا کر کے بتلایا، فرمایا او لوگوں رنگ کا کالا، ہوٹ کا موٹا، ناک کا چپٹا، مار کھاتا کھاتا نبی کے قدموں میں آیا۔ آج دنیا والوں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، جس کے دل میں آمنہ کا لال آ جاتا ہے، جس کے دل میں آمنہ کے لال کا خدا آ جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اس کا ٹوٹا جوتا بھی ساتوں آسمانوں سے اونچا ہو جاتا۔ رسول سیدنا بلال حبشی، رسول سیدنا بلال حبشی، سن لو خوب جان لو جلال پور والو، کامیابی ملے گی سرکار کے قدموں میں ملے گی، دنیا آخرت کی بھلائی ملے گی حضور کے قدموں میں ملے گی۔ میرے عزیزو کامیابی کا معیار ملے گا، جنت ملے گی، خدا کی رضا ملے گی، خدا ملے گا تو محبوب کے دامن میں آ کے ملے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اب کیا حضور نے صرف مسجد میں آنے جانے کا طریقہ بتلایا؟ بیٹیوں کے لیے نبی کی زندگی کا پیغام ہے، اولاد کے لیے نبی کی زندگی کا پیغام ہے، اللہ اکبر، بیوی کے لیے پیغام زندگی دے کے گئے، ماں باپ کے لیے پیغام زندگی دے کے گئے، اولاد کے تربیت کے لیے پیغام زندگی دے کے گئے، دوستوں کے لیے پیغام زندگی دے کے گئے، محلے داروں کے لیے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ تو تبلیغی اپنی جگہ، تو مجاہد جہادی اپنی جگہ، تو مصنف اپنی جگہ، تو تدریسی اپنی جگہ، تو مفتیان کرام اپنی جگہ،
گا عبدالحنان دنیا تجھے پیر طریقت کہے گی, دنیا تیرا پوا پوری دنیا میں ماننے گی, دنیا تجھے رہبر شریعت کہے گی. واللہ لا یؤمن, اگر تیرا پڑوسی تیری ایذا سے, اگر تیرا پڑوسی تیری تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو تو رب اکبر کی قسم ہے تو پورے طریقت تو بن سکتا ہے, ایمان والوں کی صفوں میں شامل نہیں ہو سکتا. کیوں 3 مرتبہ قسم اٹھائی؟ اللہ کی قسم, وہ ایمان والا نہیں جس سے اس کا پڑوسی اس کے ذات سے محفوظ کوئی نہیں. بتاؤ میرے عزیزو, آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا ہی ہے. میں پڑوسی کو کیا میرا عزیزو راحت پہنچاؤں گا؟ میں نے تو اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر میں جانے سے اس لیے روک رکھا ہے کہ میں جب تیرے گھر کے اندر گیا تھا, اپنے سسرال گیا تھا, تو تیرے باپ نے کھڑے ہو کے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا. آج کے بعد خبردار, اگر تو اپنے باپ کے گھر جائے گی تو میری طرف سے 3 طلاقیں ہیں. جب زندگی کا کامیابی کا معیار اتنا کھوکھلا ہو جائے تو تیرا میرا بچہ ناچنے گانے والا بنے گا, عبدالقادر جیلانی تیرا میرا بچہ کوئی نہیں بنے گا. خدا نے تمہیں رقبے عطا فرمائے, اللہ نے تمہیں مال و دولت کا مالک عطا فرمایا, مالک فرمایا. اللہ جل شانہ نے تمہیں ذمہ داری عطا فرمائی, بڑے بڑے علاقوں کے ذمہ دار ہو, 4 گاؤں کی پگڑی تمہارے سروں پہ بندھی ہے, ایکڑوں کے مالک تم ہو, ربوں کے مالک تم ہو. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے وارثوں کو حق دینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ کوشش کرنا جلال پور والوں, اپنے نبی کی زندگی پر انگلی نہ اٹھانا, آپ کے نبی کی اپنے نبی کی زندگی کے معیار پر انگلی نہ اٹھوانا. آج آپ حضرات سے منت کر کے جاؤں گا, آپ حضرات سے بنتی کر کے جاؤں گا, آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا. زمین کے بٹوارے کا تنازع ہو, خبردار خبردار, گھر کی بات گھر میں ہی حل کر لینا, گھر کے مسئلے گھر کی پنچایت میں لپٹا لینا. اللہ اکبر. اب زمین کے 4 مرلوں کی خاطر, 1 ایکڑ کی خاطر اپنے نام کو, اپنے باپ کے نام کو عدالت کے کٹہرے میں نہ بلوانا. جس باپ نے ساری زندگی شرافت میں گزار دی, جس باپ نے میرا عزیزو ساری زندگی دیانتداری میں گزار دی, لوگ اسے نمبردار کہہ کر, حاجی صاحب کہہ کے سلام کیا کرتے تھے. وار یہ نکمی اولاد, تو 4 مرلے زمین کے خاطر اپنے باپ کا نام عدالتوں کے کٹہرے کے اندر بلوا رہا ہے. جس بہن نے بھائی کے لیے مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کو رو رو کے اس کی ہدایت کے لیے منانا تھا, میرے عزیزو آج وہ بہن بھائی کی خاطر میرے عزیزو عدالتوں کے اندر جھوٹا بیان دینے کے لیے جا رہی ہے. یہ غلامی مصطفیٰ ہے. جس عورت کو اس کے باپ نے گھر سے رخصتی کے وقت دعا دی تھی, ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا, میری بیٹی قرآن کے سائے میں تجھے چھوڑنے جا رہا ہوں, تو جنازے کی ڈولی پہ اپنے گھر سے نکلنا. آج وہ بیٹی دروازے پر آ کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے میرا گھر والا کہہ رہا ہے اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کے آ, ورنہ میں تجھے طلاق دینے میں دیر نہیں کروں گا. رب اکبر کی قسم, نبی کے گھر میں روٹی کوئی نہیں تھی, نبی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلے کرتا تھا, 4 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی, نبی کے گھر کے اندر کئی دن آٹا نہیں گوندے کرتا تھا, رحمت والے نبی کے گھر سالن نہیں پکا کرتا تھا. رب اکبر کی قسم, آپ نے تو کبھی سیدہ عائشہ کو صدیق اکبر کے گھر روٹی لینے نہیں بھیجا تھا. بیٹیوں کے بارے میں اعلان ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے کہنے لگے اے فاطمہ چل میں تجھے پردے میں ساتھ لے چلوں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج تیرے ابا کے پاس بڑی کنیزیں آئی ہیں, آج تیرے ابا کے پاس بڑے غلام آئے ہیں, ایک آدھی کنیز اپنے حصے میں لے آ. ابا جی تجھے انکار نہیں کریں گے, گھر کے کام کاج میں تیرا ہاتھ بٹاوے گی, اونٹ کے چارے میں تیرا ہاتھ بٹائے گی, چکی پیسنے میں تیرے ہاتھ بٹائیں گے, غلام کنیز تجھے مل گی, تیرے کاموں میں آسانی ہو جائے گی. سیدہ فاطمہ کا قدم لڑکھڑا رہا ہے. پوچھا فاطمہ کیا تیرے قدموں پہ لڑکھڑاہٹ کیوں ہے؟ کہ علی جب سے ہو سوال ہے. رب اکبر کی قسم دنیا کے سوال کے لیے آج تک میں نے کبھی باپ کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلایا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے غلام میرے عزیزوں لوگوں میں تقسیم کر دیے. حضرت علی نے کان میں کہا کوئی غلام نہ بچا، نہ ماتھے پہ بلایا، نہ اپنا حق مانگا. جب چلنے لگی تو رحمت عالم کی نگاہ پڑی. اللہ کے پاک پیغمبر قریب سے جب گزرنے کے لیے آئے، قریب سے گزرے، اما فاطمہ پہ نظر پڑی. اے میری بیٹی بتا کس چیز نے تجھے گھر سے نکال دیا؟ کہہ رہی ابا میں نہیں کہہ رہی، علی کے کہنے پہ میں دروازے سے باہر آئی. ابا دیکھ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی چلا چلا کے علی کے اونٹ کا چارہ کوٹ کوٹ کے میرے ہاتھوں میں کھردرے چھالے پڑ گئے. ابا جی پیٹ میرا کمر کے ساتھ لگ گیا. گھی والی تو دور کی بات، سوکھی روٹی بھی کوئی نہیں ملتی. ابا جان حسنین کریمین بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، چلو ان کی دیکھ بھال کے لیے، گھر کے جھاڑو برتن کے لیے مجھے بھی کوئی غلام کوئی کنین مل جاتی. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی تھوڑی دیر پہلے آتی کوئی انتظام کر دیتا، لیکن اب تو میں نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا. نہ شکن آیا ماتھے پہ، نہ بل آیا، نہ چہرے کی تیوری چڑھائی. جب چلنے لگی بیٹی کا ہاتھ پکڑا. فرمایا بیٹی میں تجھے ایسے کلمات نہ بتا دوں جو تجھے غلاموں سے زیادہ کافی ہو جائے گا، تجھے دنیا مافیا سے کافی ہو جائے گا. ابا جان جی بتاؤ کون سے کلمات ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا میری بچی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا. اور بعض جگہ فرمایا 5 جملے فرمائے تھے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا رب العالمین. جھولی بھر کے لائی. علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیا ملا؟ جب 5 کلمے سنائے علی رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے علی اے فاطمہ تیرے سے بڑا عقل مند کون ہے؟ تو دنیا کا سودا کرنے گئی تھی، آخرت کما کے لے آئی ہے. تو دنیا لینے گئی تھی. جامع مسجد قادیہ میں آنے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کس نبی کے محبت کے معیار کو پورا کرنے کے لیے آئے ہو؟ میرے عزیزو ایک بات آپ حضرات کے سامنے کر کے جاؤں گا. میرے عزیزو کل 12 ربیع الاول کی رات ہے. صبح 12 ربیع الاول کا سورج چمکے گا. 8 کو آئے ضرور ہے، 9 کو تشریف آوری آئے ضرور ہے، 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے آئے ضرور ہے، 12 کو آئے ضرور ہے. ہمارا ایمان ہے 12 کو آیا نبی بل کے آیا، 9 کو آیا رحمت للعالمین بن کے آیا، 8 کو ہے راحت المستحقین بن کے آیا. لیکن اتنا ایمان ہے فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کا ابا بن کے آیا، حسین کریمین کا نانا جان بن کے آیا، میرے عزیز و خدیجہ عائشہ کا گھر والا بن کے آیا، سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ بن کے آیا. آج تک میرے عزیزو جو قوم یہ فیصلہ نہ کر سکی نبی نور تھا کہ بشر تھا، آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکی نبی کا نام کھڑے ہو کے لینا کہ نبی کا نام بیٹھ کے لینا ہے، آج تک یہ قوم فیصلہ نہ کر سکی نبی یہاں ہے کہ نبی وہاں ہے. رب اکبر کی قسم و آمنہ کے لال کی زندگی کو کیا پہچانیں گے؟ تھوڑے جھگڑے ہو رہے ملک کے اندر، کوئی دور مانے قریب مانے گزارا ہو جائے گا، کوئی یہاں مانے وہاں مانے گزارا ہو جائے گا. اس بات کا میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں بتاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو ہر وقت سگار میز کے حوالے کر رکھا ہے، نہ اپنی خبر نہ بچوں کی خبر، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر وقت کاروبار کے حوالے کر رکھا ہے، کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں. زندگی کے چند ایام رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باقی رہ گئے. ازواج مطہرات آئی، نبی کی بیویاں، تیری میری اماں جان آئی، چرپائی کے ارد گرد حالہ بنا کے کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی انہیں دیکھ کے رہے، وہ نبی پاک کو دیکھ کے رہی، کچھ سنائی کچھ سنایا، کچھ کہا کچھ کہلوایا. جب ان کو دعائیں دے کے رخصت کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے بائیں کو لی، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بائیں کو لی، حضرت علی کا سر پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے، بالوں پہ ہاتھ پھیرتے جاتے، علی کو دعائیں دیتے جاتے. پھر آپ نے حسنین کریمین کو بلایا، ایک نواسے کو یہاں لٹا لیا، ایک نواسے کو دائیں طرف لٹا لیا، دونوں کے سر پر پیار کرتے جاتے، زاروں قطار روتے جاتے. اماں کہتی میں دیکھ کے حیران ہوتی جاتی کہ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کیوں رو رہے. پھر ان کو دعائیں دینے کے بعد رخصت کیا، پھر مجھے بلا لیا. میرے کچھ کان میں کہا میں سن کے رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کہا میں ہنسنے لگ گئی. پھر مجھے رخصت کر دیا. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ
گئے یا رسول اللہ، اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک ہر بندے کو نہیں، صرف ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ آ جائے چاہے وہ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے متعلق میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو میرے رب کی رضا وہ میری رضا۔ اسرائیل آگے بڑھے، اپنا کام شروع کیا، ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، آپ نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے ارادہ نہیں، آنے والوں کو جو مجھ سے بعد آئیں گے جو میرے میں موجود ہے ان کو روح نکالتے ہوئے تکلیف ملے گی۔ کہ جی ہاں ان کو تکلیف ملے گی۔ آپ کو دیکھا کوئی نہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، نہ دیکھا نہ بالا نہ ماحول پایا، پتہ نہیں گناہگار ہے پتہ نہیں نیکوکار ہے، پتہ نہیں تابعدار ہے پتہ نہیں نافرمان ہے۔ اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا، فرمایا اسرائیل قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کی ساری تکلیفیں میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ جلال پور کی بات نہیں کرتا، لوگ مدینے میں جا کے حضور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگلی بات عرض کر کے جاؤں گا، اپنے پلے باندھ لو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا، مدینے کی مٹی کو برا کہہ دیا، آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے مدینے کی مٹی کو برا کہا؟ میں وقت کا امام ہوں، میں 30 درے تجھے مارنے کو حکم دیتا ہوں، تو نے مدینے کی مٹی کو برا کہا۔ 30 درے مارے گئے، اندازہ لگا وہ مدینے کی مٹی، اللہ اکبر، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگ گئی، وہ نبی کے روزے کی مٹی جس میں آمنہ کا لال رام فرما رہا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو روزہ انور کی مٹی ہے وہ بیت اللہ سے پاک ہے، بیت اللہ سے اعلیٰ، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، روزہ محمد کا گھر ہے، محمد اپنے روزے میں رہ رہا ہے۔ فرمایا بیت جو روزے مبارک کی مٹی ہے وہ عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے، وہ آسمان چاند سورج چاند ستاروں سے اعلیٰ ہے۔ وقت کا امام ہے، مدینے کی مٹی کی توہین ہو میرے عزیزو 30 درے مارنے کا حکم دے رہا ہے، جو سنت کی توہین ہو میرے عزیزو اسے اللہ نبی وارث ہونے کی کیسے دلیل دے سکتا ہے؟ جو چیز وجود سے لگ جائے مٹی ہو اس کی توہین کرنے پر وقت کا امام 30 درے مارتا ہے، جو چیز چہرہ مبارک سے لگ جائے اس کی توہین کرنے پر بتاؤ کیا خیال ہے؟ خدا را ہر کوئی اپنے بڑے وارثوں کو سنبھال رہا ہے، اپنے بڑوں کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھال رہا ہے، مسلمان لاپرواہی کر رہا ہے۔ آ جاؤ، نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، دنیا آخرت کی عزت ملے گی، محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ملے گی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، راحت میں، خوشی میں، ہنسنے میں، رونے میں، مرنے میں، جینے میں، موت میں، میت میں۔ جب تک آمنہ کے لال کی زندگی کو معیار نہیں بناؤ گے دنیا دو جہانوں کے اللہ کامیابی نہیں دے گا۔ آج مطالبہ میرا عزیزو اس سیرت النبی کے پروگرام پر آج یہ مطالبہ آپ حضرات سے کر رہا ہوں، اٹھو تو اپنی محبتوں کا اظہار فرماؤ، اور آج میرا عزیزو اس بات کا اقرار کر کے اٹھو، آج کے بعد جو زندگی کے سانس گزریں گے انشاءاللہ حضور کی غلامی میں گزریں گے۔